اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابھی بھی میسیج کر رہے ہیں کہ بھئی سبق کس طرح سنانا ہے. تو سبق سنانے کے لیے تو بار بار عرض کیا تھا, شروع میں اصل مذاکرہ تھا نا, وہ سن لیتے تو ذرا آسانی ہو جاتی. سبق کا یہی ہے کہ جو بھی آپ سیکھو نا, جو بھی آپ نے, جیسے شروع کی کلاسوں میں تو الفاظ ہی سیکھ رہے تھے, پھر اب جملے آپ بنا رہے ہو ماشاءاللہ, اور جو جملہ بھی آپ کو بنانا آ گیا اس کو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 جملے 5 میسیجز آپ کر دیا کرو میرے واٹس ایپ نمبر پہ. اس میں کوئی تصحیح کی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی یہاں آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہو, اس کو تھوڑا سدھار لو, یا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے عرض کر دوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے, بہترین اسی طرح کلاس لیتے رہیں. ٹھیک ہے, سبق سنانے کی تو یہ ترتیب ہے. اور کلاس لینے کے لیے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے, اصل میں جو چیزیں ہم نے پہلے سیکھی ہوئی ہیں نا پچھلی کلاسز میں, اگر وہ الفاظ آتے ہیں دوبارہ تو میں اس کے سوچنے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ وقت نہیں دیتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ تو آپ کو سیکھا ہوا ہے, وہ فوراً آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے. مثلا اگر میں کہتا ہوں واٹر کو بتاؤ, کیا کہیں گے اردو میں؟ پانی. کتنی دیر لگے گی آپ کو سوچنے کا ہے ہی نہیں اس میں, تو وہ تو ذہن میں ہونا چاہیے نا. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہاؤس, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ آپ فوراً کہیں گے گھر, مکان, کچھ بھی کہیں گے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو ہم نے سیکھ لیا ہے پچھلی کلاسز میں, تو وہ اگر توجہ سے ہوگا تو اس کا تو فوراً جواب آ کے, اس لیے میں اس میں زیادہ اسپیس نہیں دیتا ہوں. ہاں جو نئے الفاظ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا اسپیس ہوتا ہے تاکہ آپ سوچ کے بولیں, پھر سنیں کہ صحیح بولا یا کیا, اور اس کو دوبارہ بولیں. تو اس کو دہرانے کے لیے تھوڑا وقت ملتا ہے. لیکن جو الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں, جو جملے ہم سیکھ چکے ہیں, اس کے لیے ایک ٹائم تھوڑا کم رکھتا ہوں میں, تاکہ وہ ڈیوریشن بھی ذرا کلاس کا کم رہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. خاتون کو اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ آپ کیا کرنا پسند کریں گی, ماذا تحبین ان تفعلی, خاتون کو کہنا ہے میں کچھ خریدنا پسند کروں گی. احب ان اشتری شیئا, کس کے ساتھ؟ مع من, منى کے ساتھ, مع منى, آپ کے ساتھ. اگر خاتون کہیں آپ کو آپ کے ساتھ, معاک, میرے ساتھ, ٹھیک ہے جی بہتر, معی, طيب. کیا خریدنا پسند کریں گے آپ؟ ماذا تحبین ان تشتری, دوبارہ کہیے, ماذا تحبین ان تشتری, میں کچھ دیر بعد خریدنا پسند کروں گی. میں پسند کروں گی کہ کچھ خریدوں کچھ دیر بعد. احب ان اشتری شیئا بعد قلیل, احب ان اشتری شیئا بعد قلیل. آپ کہیے ٹھیک ہے, ابھی آپ کیا کرنا پسند کریں گی؟ تمام. ماذا تحبین ان تفعلی الآن, دوبارہ کہیے, تمام. ماذا تحبین ان تفعلی الآن, میں کچھ کھانا پسند کروں گی ہوٹل میں. احب ان آکل شیئا بالفندق. اب خاتون آپ سے پوچھتی ہیں, کیسے پوچھیں گی؟ آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ ماذا تحب ان تفعل, دوبارہ کہیے, وانت ماذا تحب ان تفعل یا سید. میں بھی کھانا پسند کروں گا. انا ایضا احب ان آکل.
کس کے ساتھ؟ عبداللہ کے ساتھ. مع من؟ مع عبداللہ. ہاں محترمہ. نعم یا سیدہ. ہاں مس. نعم یا آنسہ. کب؟ متى؟ اچھا، اب اگر پوچھنا ہو کس وقت، کتنے بجے، ٹھیک ہے، اس کو سیکھتے ہیں. کتنے بجے؟ ای ساعة. دوبارہ کہیے ای ساعة. ایک مرتبہ پھر کہیے ای ساعة. کس وقت یا کتنے بجے. ای ساعة. اس میں سے جو ای ہے نا، ای کا مطلب ہوگا کس وقت. ہم کہتے ہیں نا کس وقت. اس کے کئی مطلب ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ کتنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنے بجے. اور سا کا مطلب تو گھڑی بھی ہوتی ہے، گھنٹے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہاں پر استعمال کر رہا ہوں کتنے بجے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کتنے بجے، ٹھیک ہے. اگر کسی کو پوچھنا ہو کس وقت، ای ساعة لکھا ہوا آپ کو آ جائے گا سامنے. ای ساعة. دوبارہ کہیے کتنے بجے. ای ساعة. اب جیسے اردو میں کہتے ہیں بجے، کتنے بجے، تو وقت جس کو کہیں گے نا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ساعة. ساعة. الساعة. الساعة. دوبارہ کہیے ای الساعة. کب یا کس وقت. 1 بجے کیسے کہیں گے؟ دیکھیں سنیے گا، ٹھیک ہے. الساعة الواحدة. الساعة الواحدة. الواحدة. ایک کو کیا کہیں گے؟ واحدہ. اس کو جو ہم کہتے ہیں نا پہلا نمبر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو پہلا نمبر، ٹھیک ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے، باقی اس کو بعد میں سیکھیں گے. ابھی تو ہم یہاں گھڑی ٹائم پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. 1 بجے. الساعة الواحدة. کتنے بجے؟ ای ساعة. ای ساعة. 1 بجے. الساعة الواحدة. 1 بجے پلیز. الساعة الواحدة من فضلك. کیا خریدنا پسند کریں گی؟ ماذا تحبین ان تشتری. کتنے بجے؟ ای الساعة. 1 بجے. الساعة الواحدة. لیکن ابھی نہیں. لیکن لیس الآن. دوبارہ کہیے لیکن ابھی نہیں. اچھا، اگر کہنا ہو کہ 9 بجے، ٹھیک ہے، اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں. الساعة التاسعة. الساعة التاسعة. التاسعة. جی دہراتے رہیے ساتھ ساتھ. الساعة التاسعة. التاسعة. 9 بجے. دوبارہ کہیے الساعة التاسعة. 1 بجے. الساعة الواحدة. اچھا، اب ہم سیکھتے ہیں کہ
کیا وقت ہوا ہے جیسے پوچھتے ہیں نا. چلو کتنے بجے ہیں, اس کو کیسے کہیں گے؟ کتنے. کم, کاف اور میم, کم. کم الساعہ. کسی کو وقت پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گے؟ کم الساعہ. دوبارہ کہیے, کم الساعہ. کیا ٹائم ہوا ہے, کتنے بجے ہیں. کتنے کو کیا کہیں گے؟ کم. دوبارہ کہیے, کم. بجے ہیں تو ہے ہی نہیں عربی میں, بجے. کم الساعہ. کہیے خاتون کو, کیا آپ چائے خریدنا پسند کریں گی؟ تحبین ان تشتری شائے. 1 بجے. الساعة الواحدة. میں نہیں جانتا کتنے بجے. لا عارف ای الساعة. کیسے کہیں گے؟ لا عارف ای الساعة. میں نہیں جانتا کتنے بجے. دوبارہ کہیے, لا عارف ای الساعة. اب کہنا ہے 8 بجے. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا. الساعة الثامنة. دوبارہ کہیے, الساعة الثامنة. الثامنة. 8 بجے. الساعة الثامنة. اچھا جی, اب کہنا ہو کہ 2 بجے. الساعة الثانية. اثنين کہا تھا, یاد ہے نا, اثنين. الساعة الثانية. جب وقت کے لیے کہنا ہوگا تو کس طرح کہیں گے؟ الثانية. دوبارہ کہیے, الثانية. 2 بجے. الساعة الثانية. الساعة الثانية. اور چائے یا کافی کے لیے کہنا ہو 2 تو کس طرح کہیں گے؟ اثنين. اور اگر وقت کے لیے کہنا ہو تو ثانیہ. اور 8 بجے الساعة الثامنة. آٹھ اور 2 کو ایک ساتھ کیسے کہیں گے بتائیے, اگر وقت کے اعتبار سے کہنا ہو تو؟ الثانیہ الثامنہ. دوبارہ کہیے, الثامنہ الثانیہ. الثانیہ الثامنہ. اب جو لفظ ہم سیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں کر سکتا, نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے نا, مجھ میں استعداد نہیں ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, کتنا آسان ہے. دیکھیے, استطیع, آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا بھی مل جائے گا. استطیع, نہیں ہو سکے گا, میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انا لا استطیع, اور انا ہم لگاتے نہیں ہیں تو کیسے کہیں گے؟ لا استطیع. کہیے, لا استطیع. لا استطیع. دوبارہ کہیے, لا استطیع. کسی کو بھی آپ پوچھتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے جانا ہے یا یہ چیز خریدنے جانا ہے یا کہیں کہنا ہے, آپ کہیں گے نہیں ہو سکے گا, نہیں کر سکتا, یا بس یوں کہ بھائی میں نہیں کر سکتا, میں نہیں جا سکوں گا. ٹھیک ہے نا, ہم کیا کہیں گے؟ لا استطیع, میں نہیں کر سکتا. ایک بار اور کہہ لیجئے, انا لا استطیع. لا استطیع.
اگر وہ پوچھے آپ کو کہ کیوں اور آپ کو کہنا ہو کہ میں مصروف ہوں، مصروف کو کیا کہیں گے؟ مشغول، مشغول۔ خاتون کو کہنا ہو کہ میں مصروف ہوں تو کیسے کہے گی؟ انا مشغولہ، کہیے انا مشغولہ۔ اور مرد کیسے کہیں گے؟ انا مشغول، میں مصروف ہوں، انا مشغول، انا مشغولہ۔ دوبارہ کہیے، خاتون کیسے کہیں گی میں مصروف ہوں؟ انا مشغولہ۔ اور مرد کیسے کہیں گے؟ انا مشغول۔ شاباش۔ نہیں ہو سکے گا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتی۔ انا لا استطيع، لا استطيع، میں مصروف ہوں، انا مشغول۔ اور خاتون کیسے کہیں گی؟ انا مشغولہ، میں نہیں کر سکتا، میں مصروف ہوں۔ لا استطيع، انا مشغول، میں نہیں کر سکتی، میں مصروف ہوں۔ لا استطيع، انا مشغولہ۔ بالکل اس میں اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے ذرا۔ اب اصل میں جو بچے جو ہیں نا وہ ذہن کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا سبق اتنا اچھا آ رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اور جو مطلب دیکھ کے یا کاپی پہ لکھ لیا اس کے بعد فوراً بولتے ہیں تو ان سے اصل میں ذہن نہیں چلے گا نا، پھر بولی بہت دیر میں آئے گی۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، کلاس لینے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں، بس بار 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 پوچھا جاتا ہے تاکہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی محنت لگے گی، تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ ہوگا، اس میں غلطیاں بھی بہت ہوں گی، اور غلطیاں ہوں گی تو آدمی صحیح بولے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کوئی غلطی نہ کرے، جو کام کرے گا وہی غلطی کرے گا، لیکن غلطی سے سیکھنے والے پھر پوری زندگی غلطی نہیں کرتے، یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں نہیں کر سکتا، میں مصروف ہوں، میں نہیں کر سکتی، میں مصروف ہوں۔ اچھا اب آپ پوچھئے لیکن 1 بجے، لیکن الساعة الواحدة، یا 2 بجے، او الساعة الثامنة۔ کر سکتا ہوں، اور آپ خاتون سے پوچھ رہے ہیں، آپ خاتون کو پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، اور آپ انا استطيع وانتی، استطيع وانتی۔ دوبارہ کہیے، شاباش۔ ان کو کہنا ہے میں نہیں کر سکتی، میں مصروف ہوں۔ لا استطيع، انا مشغولہ، لا استطيع، انا مشغولہ۔ اچھا کہنا ہو کہ تھوڑی دیر بعد 8 بجے، کیسے کہیں گے؟ اپنے ذہن کو استعمال کر کے بتائیں۔ تھوڑی دیر بعد 8 بجے، بعد قلیل الساعة الثامنة، الساعة الثامنة، بعد قلیل۔ نہیں جناب، میں مصروف ہوں۔ لا یا سید، انا مشغولہ، نہیں کر سکتی۔ لا استطيع،
کتنے بجے، کس وقت، ای الساعة 9 بجے، الساعة 9 نہیں میں مصروف ہوں، لا انا مشغولة، لا انا مشغول۔ اچھا جی، اب ہم سیکھتے ہیں سوری، معذرت۔ ٹھیک ہے، معذرت کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ اگر خاتون کہیں گی تو کیسے کہیں گی؟ انا آصفہ، انا آصفہ۔ اور کسی مرد کو کہنا ہو کہ آئی ایم سوری تو انا آصف، انا آصف، آصف۔ نہیں کر سکتی، میں مصروف ہوں، لا استطيع انا مشغولہ، معذرت سوری، آصفہ۔ خاتون سے پوچھئے کیا آپ میرے ساتھ کچھ پینا پسند کریں گی؟ اطمینان سے بنائیے جملہ، کیا آپ میرے ساتھ کچھ پینا پسند کریں گی؟ صرف حوالیہ لہجہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اطمینان سے بنائیے۔ تحبین ان تشربی شیئا معی، تحبین ان تشربی شیئا معی، دوبارہ کہیے۔ ہاں ٹھیک ہے لیکن کہاں؟ طیب لیکن این، دوبارہ کہیے۔ طیب لیکن این، ہوٹل میں یا ریسٹورانٹ میں؟ بالفندق او بالمطعم، یا شام ریسٹورانٹ میں، او بمطعم الشام، دوبارہ کہیے۔ او بمطعم الشام۔ 8 بجے یا 9 بجے؟ الساعة 8 او الساعة 9، الساعة 8 او الساعة 9۔ خاتون کہتی ہیں سوری میں نہیں کر سکوں گی، میں مصروف ہوں، آصفہ لا استطيع انا مشغولہ۔ اور کسی مرد کو کہنا ہو تو وہ کیسے کہے گا؟ آصف لا استطيع انا مشغول۔ کہیے ایکسکیوز می، عفواً، کیا آپ جانتے ہیں؟ انت تعرف، میں نہیں جانتی، لا عارف، میں بولتا ہوں، اتکلم، آپ اچھا بولتی ہیں، تتکلمین جیداً، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، تتکلم جیداً جداً،
آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ ماذا تحب ان تفعل؟ آپ کیا خریدنا چاہو گی؟ ماذا تحبین ان تشتری؟ آپ کیا کرنا پسند کرو گی؟ ماذا تحبین ان تفعلی؟ میں بقلاوہ خریدنا پسند کروں گی۔ احب ان اشتری بقلاوہ۔ احب ان اشتری بقلاوہ۔ آپ میرے ساتھ بقلاوہ خریدنا پسند کریں گی؟ تحبین ان تشتری بقلاوہ معی؟ خاتون کو کہیے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ معاکی طیب۔ کس وقت؟ ای ساعة؟ 1 بجے یا 2 بجے؟ الساعة الواحدة أو الساعة الثانية؟ اب کہیے کہ 2 بجے میں مصروف ہوں۔ اطمینان سے بنائیے 2 بجے میں مصروف ہوں۔ أنا مشغول الساعة الثانية۔ أنا مشغولة۔ أنا مشغول۔ کہیے سوری، آصف، أنا آصف۔ آپ خاتون کو کہیے لیکن آپ کچھ پینا پسند کریں گی میرے ساتھ؟ لیکن تحبین ان تشربی شیئا معی؟ دوبارہ کہیے، لیکن تحبین ان تشربی شیئا معی؟ نہیں شکریہ جناب۔ لا شکرا یا سید۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، مع السلامہ۔